اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی کہ ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ۔ لکڑہارا چونکہ غریب آدمی تھا تو اس لیے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو جنگل کا جو بادشاہ یعنی کہ شیر تھا وہ اپنے دوسرے جانوروں کو حکم دے دیتا کہ یہ میرا دوست ہے، ایک تو اسے کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کرواتا تو کبھی کوئی جانور اپنی پشت پہ یعنی گدھا، بھیل، گھوڑا، خچر، وہ اپنی پشت پہ لکڑیاں رکھ کے جنگل سے باہر چھوڑنے آتا۔ تو لکڑہارے کی دھوم مچ گئی، کیونکہ جنگل کے بادشاہ نے جو اس سے دوستی کر لی تھی، اور جب بادشاہ سے دوستی ہو جائے تو پھر عام بندہ بھی بادشاہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ گھر جا کے بتاتا ہے کہ میرا دوست ہے ایک بادشاہ ہے، اور جب میں کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ساری مخلوق پہلے ہی میری استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میری دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ تو بیوی آگے سے کہنے لگی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ تو لکڑہارے نے بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس لکڑہارے نے بیوی کو اتنا بتایا کہ وہ میرا دوست ہے۔ تو بیوی آگے سے کہنے لگ گئی کہ تو جو اس کا اتنا ذکر کرتا ہے، اس کا اتنا دیوانہ ہے، تو ایک کام کر، اسے ایک دن گھر پہ بلانا۔ اور بیوی کہنے لگی کہ بلانا اسے تاکہ ہم اس کی دعوت کریں۔ تو لکڑہارے نے اس بات کو پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے، اور لکڑہارا جا کے شیر کے لیے گوشت لے آیا۔ اب ظاہری بات ہے چونکہ وہ شیر تھا، اس نے کچا گوشت ہی کھانا تھا۔ اب بیوی لکڑہارے سے پوچھنے لگی کہ پکانا کس طرح کا ہے؟ تو لکڑہارے نے بیوی کو جواب دیا کہ وہ جب آئے گا تو پھر بتاؤں گا کہ کس طریقے کا بنانا ہے۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے اور وہ آ گیا۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ جب شیر آیا تو لکڑہارے کی بیوی نے دیکھا، جب اس نے دیکھا تو کہہ دیا اوہو، میں تو سمجھی پتہ نہیں کس طریقے کا تیرا یار ہوگا، یہ درندے تیرے یار ہیں، اب تو نے کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر شیر نے سن لیا، شیر نے گوشت کھایا، خاموشی سے چلا گیا۔ اور جب لکڑہارا اگلے دن اپنے معمول کے مطابق جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آیا تو شیر نے لکڑہارے سے فوراً کہا کہ تو ایک کام کر کہ یہ کلہاڑی اٹھا اور میرے جسم پہ ایک زخم کر دے۔ لکڑہارے نے آگے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ تو میرا دوست ہے۔ تو شیر آگے سے کہنے لگا ابھی میں پیار سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا تو مان جا، کیونکہ میں تو ہوں شیر، اور اگر تو نہ بھی مانا تو میں نے تجھ سے منوا تو لینا ہی ہے، میں اپنی بات منوانے کے لیے تجھے تکلیف دوں گا تو یہ مناسب نہیں، لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ لکڑہارے نے کلہاڑی اٹھائی اور زور سے شیر کے جسم پہ ماری اور اس کی پشت پہ ایک زخم لگا دیا۔ تو شیر آگے سے کہنے لگا کہ تو نے کل سے آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہیں، اور تیرا کام ویسے ہی ہوا کرے گا جیسا پہلے ہوتا تھا، اور یہ جو میں نے تجھ سے کروایا ہے یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کروایا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، اسی طریقے سے وہ لکڑیاں کاٹتا اور چلا جاتا، اور اسی طریقے سے جانور اس کی خدمت کرتے۔ اسی طریقے کو 8 ماہ گزر گئے تو پھر شیر کہنے لگا اب تو ایک کام کر، بال اٹھا کے ذرا دیکھ کہ جو زخم تو نے لگایا تھا وہ مل گیا ہے یا نہیں۔ اور جب لکڑہارے نے بال ہٹا کر دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ سے ٹٹولا کہ یار یہاں تھا یہاں تھا، لکڑہارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زخم کس جگہ پہ لگایا تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا وہ جو کلہاڑی کا زخم تھا وہ تو بھر گیا ہے، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا یا جو تلخی تھی وہ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے۔ میں بات سوچتا ہوں تو اس نے مجھے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی نہیں، وہ باتیں اور جملے آج بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں جو تلخ اس نے کہے۔ آپ کے
ये लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा याद रहता है। अगर हम अपने लहजे को तब्दील ही कर लें, हम में से अक्सर कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो रूटीन ही है इस तरीके से बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी के जवाब में आगे से कुछ इस तरह की तलखी हो कि आप उसको भुला ना सके। हमारे यहाँ ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है और हम में से कुछ लोग ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों का तो कई दफा इतना नुकसान होता है कि उन तेज बंदों को उनसे भी तेज बंदा आगे से मिल जाता है। दुआ है कि हम कभी भी एक दूसरे को तेजियां ना दिखाएं बल्कि एक दूसरे को सीधे रास्ते की तरफ गामजन करें और अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल के बटन को दबाएं। सांसों ने वफा की। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।